بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے ہم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی، دو کپڑوں میں بھی پڑھی. اما اليوم فقد وسع اللہ علینا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے وہ ست عطا فرمائی. امام مالک رحمت اللہ علیہ روزانہ درس موطا کے لیے نیا سوٹ پہنتے تھے اور شام کو وہ خیرات کر لیتے تھے، اگلے دن پھر نیا سوٹ زیب تن فرماتے تھے. امام ابو حنیفہ کے متعلق مشہور ہے کہ بادشاہان زمانہ بھی آپ پر رش کرتے تھے، ایسا شایع نشان لباس ہوتا تھا آپ کا. بہت زمانہ ہو گیا، ایک دکان میں نے مکہ میں یہ عبا پوچھی، اس قسم کی کوئی عبا تھی. وہ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا اور اس نے جو ریال بتائے تو وہ تو میرے پاس پورے سفر میں بھی نہیں تھے. میں نے دل میں کہا تمہیں اس دکان پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے مجھے پہنایا اور کہا کہ یا شیخ اللہ تتزین بکا، وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن جب میں اتارنے لگا تو شور مچایا کہ نہیں اتارو. میں نے کہا یہ بہت مہنگا ہے. اس نے کہا ہی عالیہ، میں نے کہا بل غالیہ. اس نے کہا بہت اعلیٰ ہے، میں نے کہا مہنگا بہت ہے. تو اس نے چپل پہنے، مجھے کہا بیٹھے میں آتا ہوں. گھر گیا اور اپنے والد سے پوچھا ہوگا تو اس نے اجازت دے دی کہ شیخ کو ہدیہ کر لو. اور دو اور اس جیسے تھے وہ بھی نکال لیے، کہا یہ بھی ہدایہ ہے، یہ آپ رکھے، آپ درس دیں گے، نماز پڑھائیں گے، ہمیں اجر ملے گا. اسی طرح ایک دفعہ ہم جربوئی کبیر کہلاتا ہے، بڑے قیمتی بادشاہوں والے یہ عبائے ہوتی ہے وہاں. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، وہ دکاندار بغیر چپل پہنے اس کی طرف دوڑا. میں نے پوچھا کہ من ہاذا، کا ہاذا مؤذن مسجد نبوی، تو مسجد نبوی کا مؤذن ہے. اور وہ ایک جبہ لے کے گیا تھا اور واپس لے آیا. اس نے کہا دوسرا رنگ دے دے. تو ہمارے منصور بھائی ساتھ تھے، اللہ انہیں صحت اور خوشیاں ہمیشہ نصیب کرے. مجھے کہا اسی کا بات کرے، یہی لے کے جائے گی. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا 35,000 ریال. 35,000 ریال تو ہم جیسے فقیر و مسکین نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. تو اس نے مجھے کہا تھوڑا صبر کرے. جب وہ مؤذن چلا گیا، اس کے ساتھ دوسرا رنگ طے ہوا، تو مجھے کہا آپ جتنا چاہے دے دیں. میں نے کہا یہ ہم اہل ہی نہیں ہے اس کے. کہا آپ سے زیادہ اہل کوئی ہوگا ہی نہیں. کہا آپ جو چاہے دے، ورنہ میں مفت دے رہا ہوں آپ کو. تو واقعی لوگ کہتے ہیں نا کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. 3-4 ہزار ہم نے دے دیے اور وہ بہت خوشی سے اس نے حوالے کیا. اب دیکھو ہمیشہ ہم جبے پہنتے ہیں، وہاں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. شیخ بھائی کس لیے نہیں، شیخ بھی کس لیے نہیں. یہ پاکستان سے کوئی شیخ آئے، لیکن وہ عبا پہن کر جب باہر نکلے، مبروک شیخ مبروک، ہنی لکم، ماشاء، ایسا پہچانتے ہیں. ان کے ملک کا یہ ایک لباس ہے، طاقت ہے. سب گاڑیوں روک روک کے شیخ مبروک، ماشاء اللہ، ہنی لکم ہادی ومیعات بعدہ. ایسے سینکڑوں اللہ اور نصیب کرے. اللہ اکبر و کبیر. تو علم جب اپنے پروان پہ آ جاتا ہے نا تو بادشاہت اس کے سامنے گداگر ہوتی ہے. اور علم جب استعمال میں نہیں آیا تو خود صاحب علم کے لیے وبال ہوگا. یا چولولی ملاشی اور یا چولولی بلاشی. خوشحال خان خٹک کہتے ہیں یا تو عالم بنے گا صحیح یا اجدہا بنے گا زمانے کا. صرف یہ نہیں کہ اس نے علم پڑھا اور کام نہیں کیا، وہ امت کے لیے درد سر ہے، وہ عذاب کا باعث ہے. جہاں وہ ہوگا وہاں تکلیفیں آئے گی، کیونکہ خزائن پر بیٹھا ہوا ہے اور استعمال نہیں ہے. جیسے اجدہا ہو، طور خامار وہی پر خزانہ ناس نہیں. عالم دین کو بہت خیال کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے. ان کو غصہ بھی آ جائے تو کنٹرول میں رکھے، ان کو سیاست میں پسپائی بھی ہو جائے تب بھی حدود میں رہے. افسوس، صد افسوس. وہ یو خواہ ڈانگ دے اور بل خواہ پڑانگ دے. سچ نہ بولنا بھی جرم ہے اور سچ بولنا بھی تکلیف دہ ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکا تھا بڑا عقل مند اور زیرک قسم کا. ماں نے اس کو کہا سچ بولا کرو. اس نے کہا سچ بولنے سے بہت مار پڑتی، میں نہیں برداشت کر سکتا. ماں نے اس کو کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ سچ بولا کریں. اس نے کہا سچ بول لوں گا لیکن بچوں گا نہیں. اس نے کہا کہ نہیں بس آپ ہمیشہ. اچھا یہ بتائے میرے والد کی موت کو 7 سال ہو گئے، یا آپ جو روزانہ نئے کپڑے پہن کے اس ہونٹوں پہ سرخی لگا کے اور چہرے پہ چمک لگا کے باہر جاتی ہے، یہ کس کے لیے کر رہی؟ اس نے پکڑ لیا تیری بے ادبا گستاخ. اس نے کہا جب بھی سچ بولا ہے پٹھائی کھائی، سچ کے ساتھ تو مار ہوگی. پھر استغفر اللہ واتوب الیہ. اب ایسے قحط سالی کا زمانہ ہے کہ ملک بھر میں کوئی ایسا عالم نظر نہیں آتا جس سے آدمی پوچھ لے اور دلی تسلی ہو جائے. رخ علم کا تبدیل ہو گیا، اور علم کا جو رخ ہے اس میں بہت سخت تبدیلی آئی جو خود علماء کے لیے تکلیف دہ ہے. ایسا وقت بھی دنیا میں گزرا ہے، ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ دلی میں 2 قاضیوں کا جھگڑا تھا ایک مسئلے میں. ایک بوڑھا سا بڑی داڑھی والا عوام کوئی تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے. کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہ میں دیوبند میں نانبائی رہا ہوں، روٹیاں پکاتا تھا، طالب علم ہو گئی. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہ یہی مسئلہ چل رہا تھا، مولانا انور شاہ درس دے رہے تھے، اور چونکہ مسئلہ چل رہا تھا جب تک شاہ صاحب رکے نہیں اور مجھے دیکھے نہیں، میں بیچ میں تو نہیں بول سکتا تھا، تو مجھے یہ پوری جگہ یاد ہو گئی. ایسا وقت بھی زمانہ نے، اس آسمان و زمین نے یہ نظارے دیکھے. کہتے دارالعلوم دیوبند کے چپڑاسی اور مزدور دلی میں قضا چھڑا لیتے تھے. اللہ نے ایسے بیدار مغزی طریقہ سلیقہ احتیاط نصیب فرمائی تھی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک بڑے عالم مکہ مکرمہ مدرسہ سہولتیہ میں استاذ تھے. وہاں وقت پورا ہو گیا، پھر وہ پاکستان آ رہے تھے، تو وہاں مولانا انور شاہ کے ایک بڑے شاگرد مولانا بدر عالم، جنہوں نے حضرت کے علوم حدیث جمع کیے، بخاری شریف اور فیض الباری مرتب کی، جو دنیا کے اندر نادر کتاب علوم کی، ان سے پوچھا کہ یہاں تو آپ ہے اور ہمیں مشکل پیش آتی ہے، پوچھتے پاکستان میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا آپ کوشش کریں کراچی مولانا یوسف بنوری ہے وہاں، ان سے آپ تسلی کرائے گا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.